مولاي صل وسلم دائما أبدا على اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم اموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز قابل احترام بھائیوں دوستوں، یہ ایک خوشی کا موقع ہے کہ ہم یہاں بیٹھے اپنے اس رسول کو یاد کر رہے ہیں کہ جس کو جب یاد کرتے ہیں تو یاد کرنے والے کو کہا جاتا ہے کہ اس کو درود پڑھنا چاہیے۔ جب بھی نبی کا نام لو تو اس پہ درود بھیجو، تو ہم سب کو مل کے درود پڑھنا چاہیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ایک دفعہ خطبہ دینے چڑھ رہے تھے۔ نبی نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا آمین، اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر کہا آمین۔ اس کے بعد خطبہ دیا، خطبہ ختم ہوا۔ صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ جب بھی کوئی نئی بات دیکھتے تو بعد میں اس کے بارے میں دریافت فرماتے۔ انہوں نے دیکھا کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات پہ آمین کہا ہے اور یہ نئی بات ہے، تو انہوں نے کھڑے ہو کے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات تھی کہ آج آپ نے تینوں سیڑھیوں پہ 3 دفعہ آمین کہا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تعلیم کا ایک طریقہ تھا، یہ سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے ساتھ ان کے صحابیوں نے جو ان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو صحابہ کہا جاتا ہے کہ وہ ساتھی ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں۔ تو ان صحابہ کے درمیان اور اللہ کے رسول کے درمیان سیکھنے سکھانے کا ایک طریقہ تھا۔ وہ سوال کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا کرتے تھے، وہ کوئی عمل کرتے تھے صحابہ اس کو یاد کر لیتے تھے، وہ کوئی بات کہتے تھے اس کو حفظ کر لیتے تھے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ایک نئی چیز دیکھی، یہ کیا چیز تھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب ممبر پہ چڑھ رہا تھا تو آج جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے۔ آپ جانتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام انبیاء کے پاس آنے والے اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، جن کا کام دنیا میں صرف یہ ہے کہ وہ صرف نبیوں کے پاس آئیں۔ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت نہ کی۔ ہلاک ہو وہ شخص، ہلاک ہو وہ مسلمان کہ جس نے اپنے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کرا لی۔ تو اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ سوچ رہے ہیں کس بات پہ آمین کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو کہ رحمت للعالمین ہیں، کیا ہے؟ ساری دنیا کے لیے رحمت للعالمین، نہ صرف اس دنیا کے لیے بلکہ آخرت کے لیے بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں وہ بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں، ہلاکت کی بد دعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کس کی؟ اس فرد کی، اس مسلمان کی کہ جو انتہائی بدبخت ہے کہ جس کو اس کے ماں باپ میں سے کوئی ایک ملا یا دونوں ملے اور اس نے ان کی خدمت کر کے اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ رحمت للعالمین، دونوں جہاں کی رحمتیں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں اس بات پہ، اور کہنے لگے کہ جب میں دوسری سیڑھی پہ چڑھا ممبر کی تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا گیا اور اس نے آپ پر درود نہ بھیجا ہو۔ اور پھر تیسری سیڑھی پہ چڑھا تو اس نے کہا کہ دعا مانگی، بلکہ بددعا مانگی کہ ہلاک ہو مسلمان، ہلاک ہو وہ شخص جس نے رمضان کے مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا لی۔ تو جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام پھیرنا چاہیے، سلام پڑھنا چاہیے، اور نہیں پڑھیں گے تو اس پہ پھر بددعا ہے جبرائیل علیہ السلام کی، اور آمین کس نے کہا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اللہ نے ان کو پوری دنیا کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ کیوں ہے وہ دنیا کے لیے رحمت للعالمین؟ یہ رحمت للعالمین ہم ہی تسلیم نہیں کرتے، بلکہ مائیکل ہارٹ اسکاٹ لینڈ کا ایک بہت بڑا تاریخ داں ہے، اس نے ایک کتاب لکھی، اور اس کتاب میں اس نے لکھا کہ تاریخ انسانی میں، انسانی دنیا میں، انسانوں کی معلوم تاریخ میں جتنی شخصیات گزری ہیں ان میں سے 100 عظیم شخصیات کون سی ہیں؟ دی ہنڈریڈس کے نام سے اس نے کتاب لکھی، اور اس کتاب کا نام یہ تھا کہ اس کے اندر دنیا میں آج تک جتنے انسان پیدا ہوئے ہیں جن کو کہ لوگ جانتے ہیں، جن کو تاریخ جانتی ہے، جنہوں نے تاریخ میں کوئی کارنامہ انجام دیا ہے، ان میں سے بہترین 100 شخصیات کون سی ہیں، بہترین 100 انسان کون سے ہیں۔ لکھنے والا ایک عیسائی ہے، اسکاٹ لینڈ کا رہنے والا ہے، لیکن جب اس نے ان سارے لوگوں کا ڈیٹا جمع کیا، ان سارے لوگوں کی تاریخ جمع کی، تو ٹاپ آف دا لسٹ پہلے نمبر پہ کس کا نام لکھا؟ ایک عیسائی نے، مورخ نے پہلے نمبر پہ اگر نام لکھا تو آپ کے پیارے نبی، ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ کیوں لکھتا ہے وہ اپنے لکھنے کی وجہ ہی بتاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو عیسائی ہوں، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھنا چاہیے تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نام اس نے تیسرے نمبر پہ لکھا کہ دنیا کی عظیم ترین شخصیات میں پہلے نمبر پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے نمبر پہ نیوٹن ہے، اور تیسرے نمبر پہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر اس نے اس کی وجہ بتائی، کہنے لگا کہ میں تو عیسائی ہوں، مجھے عیسیٰ علیہ السلام کا لکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے صرف اس لیے لکھا کہ اس دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس نے دین اور دنیا دونوں محاذوں پہ اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، وہ دین لے کر آئے، لیکن دنیا میں کچھ نہیں کر سکے، بادشاہ نہیں بن سکے، ان کے لوگ غالب نہیں آ سکے۔ ان کے مرنے کے 300 سال بعد جو ہے وہ ایک آدمی اٹھا اور اس نے تعلیم کو لے کے شروع کیا پھیلانا، اور 300 سال بعد سینٹ پال نے جو ہے عیسائیت کو پھیلایا، اور وہ عیسائیت بھی کیا تھی؟ ایک چربا تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام دین کے محاذ پہ بھی کامیاب ہوئے تو 300 سال بعد ہوئے، اور دنیا کے محاذ پہ بھی ناکام رہے۔ اس کا جو تجزیہ ہے انسانوں کی تاریخ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جن لوگوں کو تیار کیا انہوں نے دنیا میں بھی کامیابی حاصل کی اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کی۔ یعنی ایک ایسی قوم تیار کی کہ جس قوم کو کوئی پوچھتا نہیں تھا۔ اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو آپ سمجھتے کہ آپ ایک ایسے صحرا میں رہ رہے ہیں کہ جس کے دائیں جانب ایک بہت عظیم الشان سپر پاور موجود ہے جس کو لوگ فارس کے نام سے جانتے ہیں، اور بائیں جانب ایک روم کے نام سے ایک بہت بڑی سپر پاور موجود ہے۔ ان دونوں سپر پاورز کے درمیان ایک چھوٹے سے جزیرے کے اندر، ایک چھوٹے سے صحرا کے اندر، کہ جس کے رہنے والوں کو کوئی پوچھتا نہیں، جس کے رہنے والوں کو کوئی جانتا نہیں، ایک سپر پاور جب دوسرے پہ حملہ کرتی ہے تو اس کو چھوڑتی ہوئی جا کے اس کے شہروں پہ قبضہ کر لیتی ہے، اور جب ایران حملہ کرتا ہے تو عرب کو چھوڑتا ہوا وہ روم تک پہنچ جاتا ہے۔ عرب وہ صحرا ہے کہ جس کو کوئی لفٹ نہیں کراتا۔ اس چھوٹی سی جگہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اس بے جان قوم میں کہ جس کو دنیا کے تمدن کا نہیں پتا تھا، جس کو دنیا کی تعلیم کا نہیں پتا تھا، جس کو دنیا کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا نہیں پتا تھا اس زمانے کی، جس پورے عرب میں کوئی فوج نہیں ہوا کرتی تھی، جس پورے عرب میں کوئی بڑی عمارت نہیں ہوا کرتی تھی، جہاں لوگ خیموں میں رہا کرتے تھے، جہاں فوجیں نہیں ہوتی تھیں، جہاں محل نہیں ہوتے تھے، اس قوم کو انہوں نے کھڑا کیا
اور اس 40 سال کے عرصے کے اندر اس قوم نے روس کو بھی ختم کر، اس زمانے کی سپر پاور روم کو بھی ختم کر دیا اور فارس کو بھی ختم کر دیا۔ فارس کے سارے لوگ ایرانی کہلائے، مسلمان ہو گئے، اور وہ مسلمانوں کی بڑی زبان بن گئی۔ عربی کے بعد دوسری بڑی زبان فارسی بن گئی، اور روم دنیا سے ختم ہو گیا، دنیا میں اس کو کوئی جاننے والا نہ رہا۔ کن لوگوں نے کام کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے لوگوں نے۔ جس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنم لیا، ایک ایسا معاشرہ تھا جاہلوں کا کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ ہوتے ہی دفن کر دیا کرتے تھے۔ بیٹی پیدا ہو گئی، یہ کیا نحوست آ گئی ہے، یہ بڑی ہوگی، اس کی شادی کرنی پڑے گی، ہمیں کسی کو داماد بنانا پڑے گا، کسی کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، کسی کی باتیں سننی پڑیں گی، یہ ہماری غیرت کے لیے خلاف ہے۔ تو اس بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا وہ ایک دفن کر دیا کرتے تھے۔ اور کچھ لوگ تو اتنے شقی القلب تھے، اتنے درندے تھے کہ وہ ایک گڑھا کھود کے رکھتے تھے کہ آج پیدائش کا دن ہے تو آج گڑھا کھود کے رکھنا ہے، اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہاں پیدا ہوگی اور وہاں اس کو دفن کر دیں گے۔ اور مائیں جو ہیں وہ اپنی بچیوں کو سنبھالتی تھیں کہ کسی طرح ان کے باپ کو خبر نہ ہو۔ ایسے ہی ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے آ کے سنایا، کہنے لگے یا رسول اللہ میری مغفرت ہو جائے گی؟ کہنے لگے ہاں سب مسلمانوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ میں نے ایمان لانے سے پہلے بہت گناہ کیے ہیں، کیا میری مغفرت ہو جائے گی؟ وہ کہتے ہیں ہاں، کہ جو ایمان لے آیا صدق دل کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اس کی توبہ ہو جائے گی۔ کہنے لگے یا رسول اللہ میرا واقعہ سن لیجئے، میں نے بہت زیادہ گناہ کیے۔ مسلم نے کہا سناؤ۔ کہنے لگے کہ میری شادی ہوئی، شادی کے بعد میں کچھ دنوں بعد جو ہے وہ ملک سے چلا گیا تجارت کے لیے، شام اور کہاں جو ہے میں تجارت کے لیے گیا۔ بہت دنوں بعد واپس آیا تو میں نے اپنے گھر میں ایک بچی کو کھیلتے ہوئے پایا، چھوٹی سی وہ بچی تھی، بھاگتی دوڑتی تھی، تتلا کے بات کرتی تھی۔ تو میرا جو ہے وہ فوراً میں پریشان ہوا کہ یہ میری بیٹی آ گئی ہے، یہ میری غیر موجودگی میں میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور یہ تو میرے لیے مسئلہ کر دے گی۔ میں نے جا کے بیوی سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ بیوی میرے ارادے کو بھاپ گئی اور کہنے لگی کہ یہ ایک پڑوس کی ایک بچی ہے، یہ ہم نے وہ ذرا مشکل میں تھے، میں نے ان سے لے لی ہے، گود لے لی ہے میں نے، یہ ہماری بچی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے میں تھوڑا سا مطمئن ہو گیا، اور پھر دن گزرتے گئے، میں اس سے مانوس ہوتا گیا، وہ مجھ سے مانوس ہوتی گئی۔ میں اسے بلاتا تھا، وہ میرے پاس آتی تھی، میرے اوپر بیٹھ کے کھیلتی تھی، میرے بالوں سے، میری داڑھی سے، میں اس سے کھیلتا تھا، وہ میرے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ اور دن گزرتے گئے کہ وہ 5-6 سال کی ہو گئی۔ جب اتنے دن گزر گئے، اتنی محبت ہو گئی، اتنی مانوس ہو گئی، تو ایک دن میری بیوی نے مجھ سے ڈرتے ڈرتے کہا کہ بات سنیں، یہ بچی جو ہے یہ کسی اور کی بچی نہیں ہے، میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا، یہ بچی تو ہماری بچی ہے۔ میں نے اس خوف سے کہ آپ اسے زندہ گاڑ دیں گے، میں نے آپ کو یہ جھوٹ بولا تھا۔ تو اس گڑھے میں اس بچی کو ڈالا۔ بچی کہنے لگی بابا آپ کیا کر رہے ہیں؟ اور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچی کو دفن کر دیا۔ وہ چیختی چلاتی رہ گئی۔ یہ واقعہ سنا ہی رہے تھے صحابی کہ ایک صاحب نے کہا دوسرے صحابی نے کہ رکو رکو، دیکھو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہچکیوں سے رو رہے تھے۔ صحابہ نے ان کو ڈانٹا کہ اے شخص تو نے کیا کیا، نبی مہربان کو رلا دیا تو نے۔ نبی مہربان کہتے ہیں کہ نہیں اسے بولنے دو، اسے بولنے دو۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے دوبارہ یہ واقعہ سناؤ۔ دوبارہ یہ واقعہ سنتے ہیں اور پھر ہچکیوں سے روتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے صدق دل سے ایمان لایا، جس نے اللہ کو اپنا رب مانا، محمد کو اپنا رسول مانا، اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔ اس معاشرے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا کہ جہاں لوگوں کے پاس دنیا کی کوئی طاقت نہیں تھی، کوئی صلاحیت نہیں تھی، جھگڑا اس بات پہ ہوتا تھا کہ میرا گھوڑا یہاں سے پہلے نکلے گا، تمہارا گھوڑا آگے نہیں نکلے گا پہلے۔ اس ایک بات پہ سر قلم ہو جاتے تھے، اور صرف ایک سر قلم نہیں ہوتا تھا،
جس کا سر قلم ہوتا